بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ذر غفاری کا اسلام۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پیچھے پیچھے حضور کی خدمت میں پہنچے۔ وہاں جا کر بات چیت ہوئی، اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکالیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کلمہ توحید کو ان کے ماننے کے بیچ میں چلا کے پڑھوں گا۔ چنانچہ اس وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ پھر کیا تھا، چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور کے چاچا حضرت عباس، جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو، یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے رستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا جانے کا آنے کا راستہ بند ہو جائے گا۔ اس بار اس لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضروریات پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جائے گا، مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر کسی طرح انہوں نے جا کر با آواز بلند کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمے کے سننے کی تاب نہ لا سکے تھے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس نے اس طرح اس کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ پھر حضور کے اس ارشاد کے باوجود کہ وہ اپنے اسلام کو چھپا ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا اجاڑا ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے، اور حضور کا منافرمانہ شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے تکالیف کا تحمل نہ ہو، ورنہ حضور کے حکم کے خلاف صحابہ کی یہ جماعت نہ تھی، مجال نہ تھی۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دین کے پھیلانے میں ہر قسم کی تکالیف برداشت فرما رہے تھے، اس لیے حضرت ابو ذر نے سہولت پر عمل کی بجائے حضور کے اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی دنیاوی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان کے قدم چوم رہی تھی اور ہر میدان میں ان کے قبضے میں تھا۔ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا، بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی اور نہ بڑے سے بڑا ظلم اس کو دین کی اشاعت سے ہٹاتا تھا۔ پیارے ساتھیوں، یہ تھا قصہ حضرت ابوبکر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا۔ اس کا پہلا حصہ کل آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔
ساتھیوں، اگر اس کو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی ضرور کریں۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔